السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29واں پارہ سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ملک کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ 30 آیتوں کی ایک صورت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اس کے دل میں وہ صورت ہو، یعنی ہر مسلمان اس کو حفظ کرے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اور فرمائے کہ روزانہ رات کو پڑھنے سے اس کی فضیلت یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے جو بھی اس کو پڑھے گا۔ سورہ ملک میں پہلے رکوع میں جو مشہور ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے۔ تو یہ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ اکثر عمل نہیں کہا بلکہ احسن عمل کا، اچھا عمل۔ تو اب بڑے فرماتے ہیں تھوڑا عمل ہو لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس عمل کے جو طریقے ہیں، سنت طریقہ، اس طریقے پر اس کو کیا جائے تو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کا ذکر فرمایا کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اذا القوا فیہا، جب بھی اس میں ان کو ڈالا جائے گا تو سمعوا لها شہیقا وہی تفور، وہ بھڑک رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، غصے کی وجہ سے وہ ابل رہی ہوگی۔ اور جب بھی کلما القی فوج، جب بھی اس میں کسی جماعت کو ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا جس نے تمہیں جہنم سے ڈرایا ہو؟ تو وہ کہیں گے بلا، آیا تھا ڈرانے والا لیکن ہم نے ہی جھٹلایا، اور ہم نے ان سے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کچھ بھی نہیں اتارا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم ہی جو ہے وہ تم ہی گمراہی میں ہو۔ جیسے آج کل کہتے ہیں کہ تم فنڈامنٹلسٹ ہو اور تم بیکورڈ ہو، اور تم آج کل لوگ جو ہے وہ جو ان کو سمجھانے کی کوشش کرے تو آج کل کے لوگ تم بیکورڈ ہو اور تمہیں کیا پتہ زندگی کے تقاضوں کا۔ تو اس طریقے پر اس وقت میں وہ لوگ اس طرح، ہر زمانے میں ایسے لوگ تھے جو یوں کہتے رہے اور اللہ کے عذاب کا شکار بن گئے۔ اور پھر وہ خود کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کہتے ہیں اے کاش ہم سن لیتے اور تھوڑی سی اس وقت عقل رکھ لیتے تو آج ہم جہنم کے عذاب کا شکار نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعترفوا بذنبهم، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور پھر ان سے کہا جائے گا جاؤ، دفع ہو جاؤ، ہلاکت ہے تمہارے لیے، جہنم والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ اللہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا، بن دیکھے آج اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، بن دیکھے اس کے لیے صدقہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، بن دیکھے ہم اس کے لیے اپنا حق دباتے ہیں۔ تو فرمایا لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ پھر فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، تم زور سے بات کرو یا آہستہ بات کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تو اس نے کان تمہارے بنائے، آنکھیں تمہاری بنائی، دل تمہارے بنائے، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم لوگ بہت کم اللہ کا شکر کرتے ہو۔ پھر آخر میں فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ تم بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا پانی زمین میں ڈال دے تو کون ہے جو جاری چشمے کو لے کے آئے؟ تو حدیثوں میں اس کا جواب آتا ہے، یہ سوال ہے نا، تو اس کا جواب ہے اللہ رب العالمین۔ تو جب بھی ہم سورہ ملک پڑھیں، ماشاءاللہ جو لوگ اہتمام سے پڑھتے ہیں تو اگر اس کا بھی اہتمام کر لیں کہ جب بھی آخری آیت پڑھیں قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، تو اس کا ترجمہ پر غور کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بتاؤ مجھے کہ اگر تمہارے پانی کو میں زمین کے اندر اور گہرا نیچے کر دوں گہرائی میں تو کون ہے جو جاری پانی کو لے کے آئے؟ تو اس کا جواب دے اللہ رب العالمین، یعنی اللہ ہی ہے جو پانی کو لا سکتا ہے، ہم میں یہ طاقت نہیں ہے۔ پھر سورہ قلم شروع ہوتی ہے جس میں آپ کو اخلاق میں سب سے اونچے ہونے کا تمغہ دیا گیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہمارے نبی ایسے پیارے تھے جو اخلاق کا جو ہے وہ مجسمے اخلاق تھے اور اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجے پہ تھے۔ پھر اللہ پاک نے یہاں پہ باغ والوں کا قصہ سنایا۔ ایک آدمی تھا، اس کا باغ تھا، بہت سخی آدمی تھا،
اور بہانے بہانے سے فقیروں کو دیتا تھا۔ اس کے اصول تھے کہ جو پھل درخت سے گر گیا وہ مسکینوں کا، اسی طرح مختلف بہانوں سے۔ اس کی اولاد اسے کہتی تھی ابا جان خرچے زیادہ ہیں، آپ بہت زیادہ جو لوگوں کو دے دیتے ہیں، ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے، لیکن وہ ان کی نہیں سنتا تھا۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے ورثاء نے آپس میں جب کھیتی پکنے کا وقت آیا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ابا کی طرح سخاوت نہیں کریں گے، اور ہم جو ہے نا چپ کے چلے جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، اور سارا پھل جو ہے نا وہ اپنے پاس جو ہے وہ لے کے آ جائیں گے، ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے، ہمارے خرچے بہت ہیں، اور جو ہے وہ وہ جیسے آج کل لوگ اللہ معاف فرمائے باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رات کو یہ سو رہے تھے، ہم نے باغ کے اوپر ایک عذاب بھیجا اور سارا باغ جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں جل گیا۔ صبح اٹھے، جانے لگے وہاں پہ، چھپ کے باتیں کر رہے تھے کہ جلدی سے جاؤ اپنی زمین پہ، اور کوئی اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، آج تمہارے پاس کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ لیکن فلما رأوہا، جب وہ باغ میں گئے تو کہاں تو کل ہرا بھرا باغ تھا اور آج اس کی فصل کاٹنے آئے تھے، اور کہاں جناب وہ جلا ہوا باغ، تو کہا انا لضالون، ایسا لگتا ہے ہم تو راستہ بھٹک گئے۔ پھر جب سمجھ میں آئی تو کہنے لگے بل نحن محرومون، نہیں راستہ نہیں بھٹکے، ہم اپنے ہی باغ میں پہنچے ہیں، لیکن اصل میں ہم جو ہے وہ محروم ہو گئے۔ پھر ان کے ایک سمجھدار آدمی نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تمہیں اس وقت سمجھایا نہیں تھا جب تم بخل کے مشورے کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا واقعی سبحان ربنا انا کنا ظالمین، واقعی ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر ایک دوسرے کو ملاوت کرنے لگے، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک العذاب، دیکھو ہم اسی طرح عذاب دیتے ہیں۔ اور دنیا کا عذاب تو چلو کسی کے پاس آیا تو پھر اس نے محنت کر کے اپنے لیے مال و دولت کو اکٹھا کر لیا، لیکن ولعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب تو اور بڑا ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ حاقہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر فرمایا، اور یعنی فرمایا کہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اور فرمایا فیومئذ ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، کہ اس دن ایسا سخت دن ہوگا، ہر انسان الف ننگا ہوگا، اور زمین کو کھینچ کے لمبا کر دیا جائے گا، اور تانبے کی زمین ہوگی، مٹی کی نہیں ہوگی، اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور انسان و جنات کھڑے ہوئے ہوں گے، کتنے ہزار سال گزر جائیں گے، بعض روایتوں کے مطابق 8,000 سال گزر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جب فیصلہ شروع ہوگا تو جب اللہ کا عرش اترے گا تو اس دن اس وقت اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، لیکن اس دن جب اللہ غصے میں ہوں گے اور زمین پر جلوہ افروز ہوں گے، کما یلیق بشأنہ، جیسے اللہ کے لیے مناسب ہے، تو اس وقت غصے کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل رہا ہوگا، تو اس کو تھامنے کے لیے ان جیسے 4 فرشتے اور آ جائیں گے۔ اور فرمایا حاملین عرش کے بارے میں آتا ہے وہ اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ ان کے کان سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ، کان کی لو سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، لیکن اتنے بڑے فرشتے بھی اس دن اللہ کے عرش کو تھام نہیں سکیں گے۔ تو اس دن 4 نہیں 8 ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ اس دن کوئی تم میں سے اللہ کے سامنے چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ پھر نیک آدمی ہوگا، اعمال نامے دیے جائیں گے، جس کے دائیں ہاتھ میں آ گئے تو وہ سب کو دکھاتا پھرے گا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، دیکھو دیکھو پڑھو میرا کارنامہ پڑھو، میرا نامہ اعمال پڑھو، میں جیت گیا، میں آج کامیاب ہو گیا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ جو میں کر رہا ہوں اس کا مجھے حساب کتاب دینا ہے، فہو فی عیشۃ راضیہ، مزیدار زندگی اس کو دی جائے گی، فی جنت عالیہ، بلند باغات، قطوفها دانیہ، جن کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو جو تم دنیا کی زندگی میں مشقت کر کے آئے اس کے بدلے میں۔ اور واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، وہ کہے گا ہائے افسوس یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ میرا نامہ اعمال دیا ہی نہیں جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میرا حساب کتاب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میں ہمیشہ کے لیے مر جاتا، ما اغنی عنی مالیہ، دنیا میں تو وکیل کو رشوت دیتے تھے، جج کو رشوت دیتے تھے، صدر کو خرید لیتے تھے، وزیر اعظم بک جاتا تھا، پیسہ بڑا کام آتا تھا، لیکن آج کے دن یہ پیسہ ہمارے کام نہیں آ رہا، تو وہ روئے گا اور افسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی اسے سارے کام بتا دیے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی دھوکہ کھا کے نہ آئے۔ پھر سورہ معارج ہے، فرمایا سورہ معارج کے اندر قیامت کے دن بتایا گیا
کہ قیامت کا دن ایک دن اتنا بڑا ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اس میں جو ہے فرمایا گیا لا یسأل حمیم حمیما، کوئی کسی دوست سے مدد نہیں مانگ سکے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، آدمی تمنا کرے گا کہ اپنے فدیے میں اپنے بچوں کو دے دے، بیوی کو دے دے، بھائی کو دے دے، خاندان کو دے دے، جتنے زمین پر ہیں ان سب کو دے دے، ثم ینجی، اور اس کی جان چھوٹ جائے۔ کلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا، ہم اسی کو پکڑیں گے۔ پھر فرمایا کہ انسان کو اللہ نے عجیب پیدا کیا ہے، جب کوئی برائی لگتی ہے تو جو ہے وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، جب کوئی برائی اس کو آتی ہے تو شور مچانے لگتا ہے، اور جب کوئی خیر اس کو پہنچتا ہے، نفع پہنچتا ہے تو وہ لوگوں کو دینے سے رک جاتا ہے، منوعہ، کنجوس و بخیل بن جاتا ہے۔ فرمایا لیکن مسلین، نماز پڑھنے والے وہ ایسے نہیں ہیں۔ پھر ان نماز پڑھنے والوں کی صفات کیا ہے؟ فرمایا نماز میں مداومت رکھتے ہیں اور ان کے مالوں میں لوگوں کے لیے حق ہوتے ہیں۔ پھر فقیر دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو سائل مانگ لیتے ہیں، محروم جسے ہم سفید پوش کہتے ہیں، جو بیچارے شرم کے مارے مانگتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ نماز پڑھنے والے دونوں کا خیال رکھتے ہیں اور قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ امانتوں کو اور وعدوں کو پورا رکھتے ہیں اور صحیح گواہیوں کو قائم کرتے ہیں اور اپنے نمازوں پر محافظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ جنت میں معزز اعزاز کے ساتھ رہیں گے۔ پھر سورہ نوح ہے جس میں نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیلی ذکر کیا۔ پھر سورہ جن ہے، سورہ جن میں بھی وہی مضمون ہے جو 2 دن پہلے میں نے عرض کیا تھا سورہ احقاف کے اندر 26ویں پارے کے اندر، تو اسی کو تھوڑا تفصیل سے پورے صفحے میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کی برکت سے پورے آسمان کے اوپر کرفیو لگ گیا کہ اب کوئی اوپر جا کے نہیں جا سکتا۔ جنات پریشان ہوئے اور پھر ان کی جماعتیں بنی، اور پھر وہ جناب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی ایک جگہ قرآن پڑھ رہا ہے، انہوں نے قرآن سنا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے آسمانوں پر پابندی لگ گئی ہے، اور پھر کچھ ایمان لے آئے، پھر اپنی قوم کو جا کے انہوں نے دعوت دی۔ پھر اس کے بعد سورہ مزمل اور سورہ مدثر ہے، یہ ابتدائی وحیوں میں سے ہے۔ جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر اس کے بعد سورہ مزمل میں رات کے اعمال، سورہ مدثر میں دن کے اعمال حضور کو دیے گئے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے نبی ہم آپ پر قرآن اتارنے والے ہیں، لہذا اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے آپ ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیے، آدھی رات، تہائی رات، جتنا ہو سکے ہمارے سامنے کھڑے ہوں۔ جتنا آپ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، اتنا دن میں آپ جو ہے وہ دعوت کا کام اچھے طریقے پر کر سکیں گے۔ اور پھر سورہ مدثر کے اندر قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، ربک فکبر، اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے، ثیابک فطاہر، کپڑوں کو پاک کیجیے، والرجز فاہجر، گندگی کو چھوڑ دیجیے، اور ولا تمنن تستکثر، احسان اس لیے نہ کریں کہ پھر اس کو جتائیں، ولربک فاصبر، تکلیفیں آئیں گی دعوت کے کام پر تو آپ اس پر صبر کیجیے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ قیامہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کو بیان کیا، اپنی قدرتوں کو بیان کیا۔ فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ارے ہڈیاں تو چھوڑو، ہم تو دوبارہ اس کو ہڈیاں، گوشت، خون، چربی، حتیٰ کہ اس کے پوروں کو بھی دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پورے ہیں، دنیا کے کسی انسان کے پورے کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتے۔ بیچ میں سائن شروع ہو گئے تھے، لیکن پھر دوبارہ جو ہے وہ انگوٹھا چھاپنے کے اوپر لوگ آ گئے کہ ہر انسان کے انگوٹھے کی چھپائی دوسرے سے الگ ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسأل ایان یوم القیامہ، آج انسان پوچھتا ہے کہ قیامت کے دن کب ہے؟ اچھا، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، اور جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو انسان کہے گا ارین المفر، کہاں بھاگوں، آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب ہی کی طرف ان سب کو جمع ہونا ہے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، جو انسان نے اس دن
آگے پیچھے کیا اس انسان کو بتا دیا جائے گا۔ تو قیامت کے احوال کو پہلے رکوع میں ذکر کیا، اور دوسرے رکوع میں بھی فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو بیکار میں چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ نطفہ نہیں تھا گندی منی کا، پھر اس کو جمع و خون بنا، پھر ہم نے اس کو پیدا کیا، معتدل بنایا، پھر اس سے مزید آگے مرد اور عورتوں کو مزید بنایا، پیدا کیا۔ پھر اس کی آخری آیت بھی ہے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ ہستی جس نے ایک گندی منی کے قطرے سے ایسا خوبصورت انسان بنایا، وہ ہستی قادر نہیں ہے اس بات پر کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ تو اس کا بھی جواب ہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، یہ جواب ہے کیوں نہیں، یعنی اللہ قادر ہے، اور جہاں فرشتے انبیاء اس بات کی گواہی دیتے ہیں، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی سورہ قیامہ پڑھے ماشاءاللہ تو اس کا جواب دینے کا اہتمام کرے۔ پھر جناب سورہ دہر شروع ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ اے انسان، تجھ پر ایک وقت ایسا گزرا کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے تجھے ایک نطفے سے بنایا، پھر ہم نے کیوں نبتلی ہی، آزمائش کے لیے، پھر ہم نے تجھے آنکھوں والا اور کان والا بنایا، اور دونوں راستے تجھے بتا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر کے ساتھ زندگی گزار اور فرما برداری کے ساتھ، چاہے تو ناشکری کے ساتھ اور من چاہی پر چل۔ اور پھر جو ہے وہ جہنمیوں کا ذکر، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کافروں کے لیے ہم نے جو ہے وہ زنجیریں اور طوق اور آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کہ نیک لوگوں کو جو ہے وہ ایسے چشموں سے پلایا جائے گا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، جیسے آج ہم روح افزا کے اندر لیموں کی آمیزش کرتے ہیں نا، ملاتے ہیں تو اس سے لطف دوبالا ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی فرمایا کہ جو ہے وہ کافور کا چشمہ ہوگا۔ یہ کون تھے؟ فرمایا یوفون بالنذر، نظر اللہ کوئی کی اللہ سے، کسی سے وعدہ کیا تو اس کو پورا کرتے تھے۔ یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، قیامت کے دن سے ڈرتے تھے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، اور پھر کہتے تھے انما نطعمکم لوجہ اللہ، دیکھو ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ پھر ان کے لیے فرمایا کہ ان کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ پھر جنت میں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، یطاف علیہم بآنیۃ من فضہ، ایسے برتن ہوں گے جو چاندی کے ہوں گے، اور جو ہے وہ شیشے کے ہوں گے۔ دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے کہ شیشہ بھی ہو اور چاندی بھی ہو، چاندی ہوتی ہے تو وہ شیشہ نہیں ہوتی، شیشہ ہوتا ہے تو وہ چاندی نہیں ہوتی۔ فرمایا جنت میں من فضۃ و اکواب کانت قواریر، قواریر من فضہ، مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ اس چیز کی دنیا میں جو ہے وہ کوئی نمونہ یا کوئی مثال نہیں ہے، یہ اللہ جنت میں ہی لوگوں کو عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، پھر ان کو ایسے شراب پلائی جائے گی جس میں زنجبیل، ادرک کی آمیزش ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، کم عمر بچے جو ہمیشہ کم عمر رہیں گے، تو وہ ان کے پاس خادم کے طور پر ان کے دائیں بائیں پھر رہے ہوں گے، اور وہ بھی اتنے خوبصورت ہوں گے، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ ایسا سمجھیں گے کہ گویا کہ موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ آج آدمی کسی کے گھر پہ بنگلے پہ جائے نا تو بیچارے وہ ملازم ہی ایسے ہوتے ہیں، وہ شکلوں پہ جو ہے نا، وہ شکل پہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں معصومیت ٹپک رہی ہوتی ہے، ملازمین کو دیکھ کے طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور آج کل تو اللہ معاف فرمائے، کہیں آپ ایئرپورٹ پہ جائیں، کہیں بھی سپر مارکیٹ پہ جائیں، کسی ملازم کو موقع ملے اور پاکستان ہو تو جناب ہر کوئی مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو ملازموں کو دیکھتے ہی طبیعت میں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ ابھی اس نے مجھ سے پیسے مانگنے شروع کر دیے۔ فرمایا جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اذا رأیت ثم رأیت نعیما، ارے جب آپ وہاں دیکھیں گے تو آپ کو بادشاہت، نعمتیں نظر آئیں گی، عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، اب وہاں پر آپ کو سبز رنگ کے ریشم کے پتلے کپڑے اور موٹے کپڑے ملیں گے، حلوا اساور من فضہ، اور چاندی کے کنگن ہوں گے، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور یہ سب جو ہے وہ ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا مزہ آئے گا۔ پھر سورہ مرسلات ہے جس میں بھی قیامت کا بھی تذکرہ ہے، اور ھذا یوم لا ینطقون، آج کے دن کوئی بات نہیں کر سکتا، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عذر معذرت کریں جھوٹے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، جمعناکم والاولین، ہم تم سب کو جمع کریں گے، فإن کان لکم کید فکیدون،
بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، مکر کر سکتے ہو تو مکر کر کے دکھاؤ، اپنے ساتھی کی مدد کر سکتے ہو تو مدد کر کے دکھاؤ۔ پھر فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، متقی سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے اور من پسند میووں میں ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے کرو اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اور ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کی۔ اور فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا، آج دنیا میں کچھ تھوڑا بہت کھا پی لو لیکن انکم مجرمون، قیامت کے دن تم پھنس جاؤ گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا، اس دن یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو نعمتیں ملی اس لیے کہ وہ رکوع کرتے تھے تو وہ بھی مسلمانوں کو دیکھا دیکھی سجدے میں چلے جائیں گے، لیکن اس دن وہ رکوع نہیں کر سکیں گے۔